سامعین گرامی قدر، سن 6 ہجری میں جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو قریش کی مزاحمت کی وجہ سے حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد بات چیت کا سلسلہ چلا تو عروہ ابن مسعود ثقفی قریش کا سفیر بن کر آئے۔ یہ قریش میں بڑے معزز، جہاں دیدہ اور انتہائی تجربہ کار انسان تھے۔ کافی دیر تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کرتے رہے۔ ابتدائی گفتگو میں ہی کہنے لگے کہ یہ آپ کے ساتھی کوئی خاندانی آدمی نہیں ہے، جذباتی انداز میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، وقت پڑنے پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ان پر اعتماد اور بھروسہ کر کے قریش کی مخالفت مول نہ لیں۔ عروہ ابن مسعود حضور علیہ السلام سے گفتگو بھی کرتے رہے اور گوشہ چشم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت و احترام کے مناظر بھی دیکھتے رہے۔ جب پروانگان شمع رسالت کی محبت کی حیرت انگیز جلوے دیکھے تو اپنی رائے بدل لی اور جو کچھ صحابہ کرام کے بارے میں پہلے کہا تھا اس کے برعکس اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے کہ اے میری قوم، اللہ کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں قاصد بن کر گیا ہوں۔ بلا شبہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کو بھی بنظر غائر دیکھا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی بادشاہ کا بھی اتنا احترام نہیں دیکھا جتنا احترام اصحاب محمد کا کرتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ وہ آپ کی مجلس میں اس طرح احترام سے بیٹھتے ہیں کہ انما علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور آپ کی تعظیم کے پیش نظر کوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پاتا۔ کادوا یقتلون علی وضوئہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر عقیدت و محبت سے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں گویا باہم لڑ پڑیں گے۔ اگر آپ کے وجود مقدس سے کوئی بال گرتا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل ایک دوسرے سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے صحابہ کی ایسی جماعت دیکھی ہے جو کسی قیمت پر بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، غور فرمائیں، جب تک عروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں دیکھا تھا، رائے اور تھی، اور جب ان کی وارفتگی اور شیفتگی کو دیکھا تو پہلی رائے بدل گئی۔ اس واقعے کے نتائج: نمبر 1، صحابہ اکرام کی محبت رسول کے عجیب مناظر۔ نمبر 2، جو صحابہ اکرام کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے دراصل اس نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہی نہیں۔ اور نمبر 3، صلح حدیبیہ کے حالات و واقعات میں سے ایک۔